اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے 13th یونٹ اوزیمینڈیس، جس کو لکھا ہے پر سے بائی شیلے یعنی پی بے شیلے۔ ہز ڈیٹ آف برتھ از 1792 اینڈ ہز ڈیٹ آف ڈیتھ از 1822 اینڈ ہی واز اے رومانٹک پوئٹ۔ اس نے بہت سارے پوئمس لکھے ہیں۔ ان دس ون از ہز بیسٹ ون پوئم۔ آئی ریئلی لائک دس ون بیکاز اس میں زندگی کی حقیقت کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ زندگی میں ہم کیا کیا کرتے ہیں، بے وقوفیاں کرتے ہیں، اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے۔ ایکچولی یہی زندگی نہیں ہے، اور ہم جو پرائڈ کرتے ہیں، فخر غرور کرتے ہیں اپنی زندگیوں پہ، اینڈ میں یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ تو اس میں اسی طرح ایک بادشاہ ہے جو کہ اپنی فلش کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھا، بے وقوفی کی وجہ سے، فلشنس کی وجہ سے۔ تو اس نے پھر کیا کیا تھا، اس نے اپنا اسٹیچو بنایا تھا بہت زیادہ بڑا، اینڈ میں اس کا جو تھرون تھا، وہ رین تھا، وہ ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، اور اس کے بعد میں جو اسٹیچو تھا، میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، ادھر بک میں بھی تصویر ہے، وہ پھر ٹوٹا ہوا پڑا تھا، تو لوگ اس کا پھر مذاق اڑاتے تھے، تب اس کی ساری بادشاہت وغیرہ ختم ہوئی تھی۔ تو یہ تھی تھوڑی سی شارٹ سمری اس پوئم کی۔ تو چلیں جی پڑھتے ہیں۔ اوزیمینڈیس یہ تھرون کا نام ہے، یعنی ایک بادشاہت کا نام ہے، ایک بادشاہ ہوتا تھا، اس کا نام ہے۔ آئی میٹ اے ٹریولر فرام این اینٹیک لینڈ، میں ایک قدیم زمانے سے، یعنی قدیم زمین سے جب آ رہا تھا تو راستے میں ایک مسافر سے میں ملا۔ Who said، جس نے مجھے کہا، two vast and trunkless legs of stone، کہ جس نے کہا کہ صحرا میں ایک مجسمے کی دو ٹانگ کڑے تھے، and trunkless leg یعنی بے سر، اس کے سر نہیں تھی، وہ پتھر کی بنی ہوئی ٹانگ اس طرح کڑے تھے۔ stand in the desert، صحرا میں، near them on the sand، اس کے قریب on the sand یعنی جو ریت تھی اس کے اوپر یہ پڑے تھے۔ half sunk a shattered visage lies whose frown، half sunk a shattered visage lies یعنی جس کا یعنی اس کی چہرے کا ٹوٹا ہوا حصہ بھی پڑا تھا۔ his half sunk یعنی half sunk آدھا اس کی ڈوبا ہوا تھا، کس چیز میں، اس ریت میں۔ a shattered visage lies ادھر اس کا چہرہ پڑا ہوا تھا، بکھرا ہوا تھا۔ whose frown یہ کس کا ماتھا ہے، and wrinkle اور کس کی یہ جاردار ہے، lip یعنی اس کی یہ ہونٹیں ہیں، and sneer اور حقارت سے مسکرا رہا تھا، of cold command till that its sculptor will those passions lead، till that sculptor یعنی اس سنگ تراش کو بتاؤ، will those passion read کہ کیا بادشاہ کے چہرے کو اچھی طرح سے پڑھ لیا تھا، یعنی اس اسکلپٹر یعنی اس سنگ تراش نے، جس نے اس کی یہ پتھر سے تصویر بنائی تھی، اس نے بادشاہ کے چہرے کو بہت غور سے، باریک پن سے پڑھا تھا، کیونکہ اس نے اس پتھر میں جو بادشاہ کی تصویر بنائی تھی، اس نے ہر ایک چیز بادشاہ کی وہ بنائی تھی جو اس کی فیس میں تھا، یعنی چھوٹے چھوٹے رنکلز بھی انہوں نے اس میں بنائے تھے۔ which yet survive جو ابھی تک قائم ہے، stamped on these lifeless things یعنی اس بے جان چیز پر، یعنی پتھر پر ابھی بھی اس کے وہ ساری چیزیں stamp یعنی اس کا چہرہ بنایا ہوا ہے۔ the hand that mocked him اور وہ ہاتھ جنہوں نے ان کا نقل اتارا تھا، کس چیز کا نقل اتارا تھا، یعنی بادشاہ کے، یعنی وہ ہاتھ یعنی جو سنگ تراش نے بادشاہ کے چہرے کا نقل اتارا تھا، یعنی پتھر پہ اس کا چہرہ بنایا تھا، in the heart that fell یہ تاثرات لے آئے تھے، یعنی وہ ہاتھ اس پتھر پہ وہ سارے تاثرات لے کے آیا تھا۔ and on the pedestal these words appear اور اس مجسمے کی نیچے، یعنی جو تختہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کس چیز کا مجسمہ ہے، ہر مجسمے کے نیچے ایک لیبل لگی ہوتی ہیں، اس پہ ہر مطلب یعنی اس جو فوٹو ہوتا ہے، یہ جو مجسمہ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے پوری ڈیٹیل لکھی جاتی ہیں کہ یہ کون ہے، کس چیز کا مجسمہ ہے۔ تو اسی طرح اس مجسمے کے نیچے بھی ایک لیبل لگا ہوا تھا،
اور لیبل پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ مائی نیم از اوزیمینڈیس، میرا نام اوزیمینڈیس، کنگ آف کنگز، بادشاہوں کا بادشاہ. لک آن مائی ورکس، میرے کاموں کو دیکھو. یا مائٹی اینڈ ڈسپیئر، بہت بڑے اور مایوس کن. نتھنگ بسائڈز ریمینس، کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی. راؤنڈ دا ڈکے، ٹوٹے ہوئے مجسمے یعنی خراب مجسمے. آف دا کلوزیل ریک، یعنی ٹوٹے بڑے قد والے مجسمے. باؤنڈ لیس اینڈ بیئر، بے حد اور وسیع، ادھر ادھر پڑے ہوئے. دا لون، تنہا. اینڈ لیول سینڈ اسٹریچ فار اوے، دور دور تک کی باڈی جو مجسمہ تھا پتھر سے بنا ہوا تھا، ٹوٹا ہوا، دور دور تک بکھرا ہوا تھا، پڑا تھا. تو یہ ہمیں بتا رہا ہے، یہ پوئم ہمارے جو اپنی زندگی ہیں اس کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں غرور نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا. مطلب جو زندگی ہے یہ تو بہت جلد ختم ہونے والی ہے. تو اسی لیے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بادشاہ فخر کر رہا تھا، غرور کر رہا تھا کہ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، اتنا بڑا مجسمہ بنایا. بٹ اب دیکھیے وہ بادشاہ بھی نہیں ہے، یہ مجسمہ بھی ٹوٹا ہوا تھا. اگر یہ بادشاہ زندہ ہوتا تو کیا یہ مجسمہ ٹوٹا ہوا تو اس کے اوپر کتنے پیر سپاہی ہوتے ہیں، ڈیلی اس کی صفائی ہوتی. تو اسی لیے کہہ رہا ہے کہ ہر کسی کا تھوڑا تھوڑا ٹائم ہے اس دنیا میں، پھر اس دنیا سے چلے جانا ہے. تو بچوں، آپ لوگوں کے لیے یہی میسیج ہے، پیغام ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی بھی فخر غرور نہیں کرنا. تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.